وہ بچے جن کی دستار بندی ہونے والی ہے وہ لائن سے اسٹیج پہ آئیں. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے کی تمام معزز علماء کرام، خاص طور سے پیر و مرشد مفتی محمد عبداللہ صاحب، مفتی راشد صاحب اور دوست مولانا عرفان صاحب اور دوسرے علماء کرام سے گزارش ہے اس مبارک سلسلے میں شریک ہو جائیں. طلبہ اسٹیج پہ لائن سے آتے رہیں. آئیں. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام سے گزارش ہے اس مبارک سلسلے میں شریک ہو جائیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے سے ہر سال اتنے بچے فارغ فرما رہے ہیں. میرے محترم بزرگ و دوستو، جامعہ معراج العلوم جو آپ کے سامنے شہر ممبئی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر تقریباً 900 بچے زیر تعلیم ہیں، جس میں 450 دارالاقامہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تعلیم و تربیت کا بہترین نظم، معقول نظم ہے. آپ کے سامنے اس ادارے کی تعمیری سلسلہ چل رہا ہے. کروڑوں روپیہ تعمیری کام پہ خرچ ہو رہا ہے. دوستو، یہ ہے جامعہ معراج العلوم جو شہر ممبئی کا سب سے بڑا ادارہ ہے. وہ عامر شکیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کو لگائے بھائی. لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے. لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے. میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ جواب: پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے. اس بدامنی کا اے میرے لخت جگر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ دوستو، پہلی بات، بیٹھ حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے ہیں تعلیم کس چیز کی؟ جواب: جہل کی تاریکی میں وہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی روشنی روشنی. محو در سے بخاری وہاں ہے کوئی، گود میں لے کے بیٹھا کوئی ترمذی. مدرسے ہم کو لگتے ہیں کیوں اجنبی، آپ جاتے نہیں مدرسے میں کبھی، اس لیے درس گاہوں سے نفرت ہوئی. ننھے منھے بچے سر جھکائے ہوئے روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی، روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی. اے پسر قال قال النبی کی صدا، اے پسر قال قال النبی کی صدا گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے. لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے. میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ دوسری بات، سوال: سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی بے زنی بد زنی دشمنی سرکشی؟ نہیں بھائی، بلکہ جواب: ایک نگاہ بصیرت سے یہ مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی، گمراہوں کو دکھا دیتے ہیں راستہ، سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی. پھر یہ کیا پھیلی ہے ہر طرف سنسنی،
یہ ہے انگریز کی ایک سازش کھلی تاکہ بدنام ہو وارثان نبی، کیونکہ روح محمد کی ہیبت صحیح طاری ہے روح انگریز پہ کپ کپی، طاری ہے روح انگریز پہ کپ کپی، داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا، داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا، ایک محشر ہے اور ایک کوہرام ہے، لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے، میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے، پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے، اس بدامنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے۔ تیسری بات، سوال، میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا، یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ جواب، ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صوفا کی اولاد ہے، جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے، واقعی تو نعمت خدا داد ہے، ابن مسعود کی درسگاہ کوفہ میں ان مدارس کی مضبوط بنیاد ہے، درسگاہ علی کے ہی فیضان سے آج تک شہر بغداد آباد ہے، آج تک شہر بغداد آباد ہے، ان مدارس کے دشمن اے میرے بھائی نیچے اتر جائیں، ان مدارس کے دشمن اے میرے پسر، دو جہانوں میں کتنا بد انجام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے۔ دوستو آخری بات، محترم ذی قدر میرے پیارے پدر، یہ مدارس ہے یا ہے کمائی کا گھر؟ جواب، یہ علوم نبوت کے پیغام پر ہوں گے کیسے تجارت کے اڈے پسر، ان کو ہرگز محبوب نہیں مال و زر، جن کو محبوب۔ دوستو، ابھی آپ کے سامنے جامعہ معراج العلوم سے فارغ ہونے والے قرائے اعظام حفاظ کرام کی دستار بندی آپ کے سامنے ہو رہی تھی۔ دوستو، دل سے ہم اور آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جامعہ معراج العلوم کے ذمہ دار، خاص طور سے جناب الحاج قاری محمد صادق صاحب دامت برکاتہم، جو اس جامعہ کے بانی و محتمم ہیں، ان کی کوشش و محنت سے الحمدللہ امسال 136 بچے کلام پاک کو اپنے سینے محفوظ کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم قرآن کی فضیلت اور اہمیت بیان فرما رہے تھے۔ دوستو، کتنے ہم اور آپ مبارکباد ہیں، شہر ممبئی کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ معراج العلوم، جس کے بہت سارے شاخ بھی ہیں، اس جامعہ کے اندر 900 بچے زیر تعلیم ہیں، 450 سے زائد بچے مدرسے کے اندر دارالقامہ میں رہتے ہیں، شعبہ عربی پنجم تک تعلیم ہے، حفظ کے تقریباً 14 درجے ہیں، قرأت کے 3 درجے ہیں، معقول تعلیم و تربیت کا نظم ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ
تعمیری کام کئی سالوں سے مسلسل چلتا آ رہا ہے، جبکہ اس دور میں، اس زمانے میں، خاص طور سے بمبئی میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ آپ حضرات کے تعاون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ معراج العلوم کی عمارت آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں معراج العلوم کے ذمہ دار، خاص طور سے جناب الحاج قاری محمد صادق صاحب دامت برکاتہم، جہاں بہت سارے مدرسوں کے آپ سرپرست ہیں، ممبئی اور بیرون بمبئی کے، آپ اس معراج العلوم کے بانی محتمم ہیں۔ دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ عجیب منظر تھا ابھی ہمارے سامنے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مناظر اور انہی علماء کرام کی موجودگی اور ان طلباء کرام کی کا نام ہے اس منظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوستو، چونکہ وقت بہت کم ہے، ہمارے درمیان بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے آئے ہوئے استاد الاساتذہ حضرت علامہ قمر الدین صاحب دامت برکاتہم، جو اس پروگرام کے صدر بھی ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ ہم سب کے پیر مرشد اور ہم سب کے مخدوم شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان چشم و چراغ، نمون سلف بقیت السلف، جناب الحاج مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و ناظم اعلیٰ جامعہ بیت العلوم سرائے میر کو بہت ادب سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، حضرت تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد اللہ صاحب پھول پوری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، نوجوانان اسلام، نیک خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن کریم حفظ کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت سامنے آئی اور 136 یا 26 طلباء کو دستار فضیلت دی گئی۔ یقیناً یہ بات بہت ہی بے غبار ہے اور مسلم ہے کہ اب اس کائنات میں قرآن کریم سے زیادہ عظیم کوئی شے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نے نقل فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ سوال تھا کہ رسول افضل ہے یا قرآن افضل؟
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب پردہ فرمانے کے بعد قرآن کریم ساری چیزوں سے افضل ہے مسلمان کے لیے۔ اس سے بڑا کوئی شعار اسلامی نہیں، اس سے عظیم اور بابرکت کوئی شے نہیں۔ اللہ کا کلام مسلمانوں کے بیچ مسلمانوں کی جملہ ترقیات کا ضامن ہے۔ اب ہمارا قرآن کریم سے تعلق کیسا ہے؟ اس کے صحیح پڑھنے سے لے کر اس کی عظمت و حرمت تک، اور اس کی تلاوت کی کثرت، اور پھر اسے باقی رکھنے کی فکر، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں جو دھیرے دھیرے مسلمانوں سے ہٹتی جا رہی ہیں۔ بڑی آسانی سے کہنے والے مل جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمت والے مالک کی یہ رحمت ہے کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ یعنی اگر رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ایک انسان اللہ کا کلام بولتا، اللہ کی بولی بولتا، اللہ کی زبان استعمال کرتا، یہ اس انسان کی حیثیت سے بہت بالا تر چیز ہے کہ ایک انسان جو ضعیف البنیان ہے، کمزور اعضاء جوارے والا ہے، بڑی نجاستوں کے قریب رہتا ہے، خون اور بول و براز اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، اتنا پاک اور پاک صاف شفاف کلام بھلا اس انسان سے کیسے نکل سکتا تھا؟ دنیا میں بھی آپ اگر دیکھیں کہ کوئی جانور دوسرے جانور کی بولی بولتا ہے تو وہ بھی باعث تعجب ہے، اور کوئی انسان جانور کی بولی بولتا ہے تو وہ بھی جو ہے ایک نمائش کی چیز بن جاتی ہے۔ اور بھلا جبکہ ایک انسان اور حیوان میں کوئی بہت بعد نہیں ہے، لیکن واجب الوجود اور ممکن الوجود میں بہت بڑا بعد ہے۔ مالک اور خالق ہے اور انسان بندہ اور عاجز ہے۔ بھلا یہ انسان اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کی بولی بولے، اس انسان کی حیثیت سے بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے حکماء امت نے لکھا ہے کہ اس انسان کے جملہ اعضاء جوارے سے صادر ہونے والے اعمال میں سب سے قیمتی عمل اس کی زبان سے نکلنے والا کلام ہے۔ یہ تاج محل بنانے والے اور یہ ہوائی جہاز اڑانے والے، یہ گاڑیاں ایک سے ایک لانے والے، یہ دنیا میں نئی چیزوں کے موجودین، یہ اس تعجب کے مستحق نہیں جتنا ایک انسان کی ذات سے ایک کلمہ نکلتا ہے، آواز نکلتی ہے۔ اس لیے کہ جس نے بلڈنگ کھڑی کی، را میٹیریل کے کتنے پیسے لیے، سونار جو ہے زیور بناتا ہے، بڑا قیمتی بیچتا ہے، لیکن را میٹیریل کے کتنے قیمتی پیسے جو ہے اس کو دینے پڑتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کلام ایک ایسی چیز ہے، انسان کی زبان سے نکلنے والی بولی ایک ایسی چیز ہے جو بغیر را میٹیریل کے اور بغیر کسی اضافی خرچ کے اور بغیر کسی جو ہے محنت مجاہدے کے انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی قیمت کو سمجھانے کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ اللہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کی ہے میرے دوستو نقل ہو رہی، لکھا جا رہا، اس کے اوپر محافظین موجود ہیں۔ اسی لیے مشکوٰۃ شریف کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل کلام ابن آدم علیہ لالہ، ہر انسان کا کلام اس کے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان کو اپنے کلام کی جواب دہی کرنا ہے۔ صرف 4 چیزوں کی اس حدیث میں اجازت دی گئی ہے۔ ایک فرمایا الا امر بالمعروف ونہی عن المنکر وذکر اللہ وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت اور قرآن، اسی طرح قرآن سے نکلا ہوا جو ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، یہ اس کی ذاتی عبادت کے لیے اور ذاتی جو ہے ترقی کے لیے اور دوسرے لوگوں کی فکر کے لیے اللہ کے حکم کو پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانے کا کام کرنا۔ فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور ذکر اللہ تلاوت قرآن کے لیے زبان دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں آپ استعمال کریں گے اس کی جواب دہی آپ کو کرنی ہے۔
بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے صحابی کا واقعہ، حضرت ابو بکر اپنی زبان کھینچ رہے تھے، عمر فاروق نے پوچھا کہ ماں ارے اسے چھوڑو کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر کو جواب دیا کہ جو ہے اوردنی ھذا فی الموارد، مجھے اس زبان نے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا کر دیا ہے، یہ جو چاہتی ہے بول لیتی ہے، حالانکہ ایک ایک لفظ لکھے جا رہے ہیں، مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے بڑی ندامت و شرمندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے ہیں، نمونہ کے لوگ ہیں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں سارے صحابہ ایک طرف، ابو بکر اکیلے، لیکن ان کو اتنی فکر ہے کہ ہماری زبان کوئی غلط بات نہ بولے، ہمیں کوئی لایانی کلام سے جو ہے یہ نہ گزار دے، اور یہ زبان کہیں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا نہ کر دے۔ لیکن میرے دوستو، اس کلام